سورہ ممتحنہ، یہ اس صورت میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اس سورۃ کریمہ کی ابتدائی حصے میں نزول کے سبب میں حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ حاتب جو تھے مہاجرین میں سے تھے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہوئی تھی۔ مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہ تھے، اور بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے حالات کی خبر نہ رکھنا۔ یعنی مکہ سے مدینہ سے انہوں نے فوج لے کے جانی تھی مکہ، اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ لیکن حاتب بن ابی بلتہ کو فکر ہوئی۔ کیوں فکر ہوئی تھی؟ کس بات کی فکر ہوئی؟ ہاں، ان کی اولاد، ان کا مال ادھر تھا، ان کو فکر ہوئی کہ کہیں وہ چڑھائی کے دوران ان کو کوئی نقصان نہ ہو، تو میں اگر ان کو بتا دوں گا کہ قبیلے والے میری جو ہے اولاد کی حفاظت کریں گے، لیکن میرا وہاں کوئی نہیں، تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا، ایک عورت کی ہاتھ مکہ میں انہوں نے بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ احسان اگر وہ اہل مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا فضل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تعاقب فرمایا اور اس سے خط حاصل کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور خاص طور پر اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کاش تم کفر کرو۔ تمہاری رشتہ داریاں، تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے اقرار کیا اور عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد اور رشتہ دار چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل و عیال اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بعض اوقات انسان غلط کام حرام کماتا ہے صرف کس کی خاطر؟ بیوی بچوں کی خاطر، ان کو خوش رکھ سکے، یا اللہ کی ناراضگی کا کام کرتا ہے وہ۔ تو ایک اصول یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی فرما برداری میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا چاہیے، کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ اور بعض کا ہم عذر کرتے ہیں فلاں مجھے ایسا کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے، نہیں، وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بعض کا جاب پر کچھ جاب کرتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، نماز کی اجازت نہیں ملتی، تو وہ جاب بھی کیا کرنی چاہیے؟
چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں اور سے تمہیں رزق دے گا، ہو سکتا ہے اسے بہتر رزق عطا کرے، لیکن اپنا فرض ادا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات بتا دی گئی کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں کہاں کام آتے ہیں کہ اب جس طرح کے حالات ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خاندان، کنبہ، قبیلہ ساتھ دیتا ہی رہتا ہے۔ لیکن مشکل وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً رشتہ دار بھی کیا ہوتے ہیں؟ اجنبی ہو جاتے ہیں۔ پھر تب کون ساتھ دیتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ کی سوا تم عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا، تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلدی دوستی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے اللہ کسی دن ان کو ہدایت دے دے، وہ مسلمان ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں، جیسے کہ بعد میں ہوا بھی۔ فتح مکہ کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ سارے تقریباً ہو گئے تھے، ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکال کر لائے کہ تم ان سے نیکی کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی جن کا ماضی یہ رہ چکا ہے، موقع پر تمہاری دشمنی کی، ان کو دوست کیوں بناتے ہو؟ کیونکہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ دوستی کے نام پر ڈنگ ماریں گے۔ ہے لوگوں جو ایمان لائے، جو تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے تو انہیں کفار کی طرف نہ لٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور ان پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو۔ جب ان کے مہر تم انہیں دے دو تو تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کہیں وہ شوہر سے لڑ کر تو نہیں آئی، یہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے، یا دنیاوی مقاصد کے لیے مکہ چھوڑ کے تو نہیں آئی، کیونکہ صلح حدیبیہ کی ایک شیخ یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا اسے کیا کر دیا جائے گا؟ واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس میں عورتوں کا کوئی کلیئرلی مینشن نہیں تھا تو اس لیے عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسی عورت پھر آزاد ہو جائے گی اس کافر شوہر سے، اور تم ان کا مہر ادا کر کے اسے نکاح کر سکتے ہو، یہ حکم اس میں بتایا گیا۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ ان کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات کے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت کر لو ان سے بیعت لے لو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بے حد بخشنے والا
نہایت رحم والا ہے۔ تو اس بیعت میں اور بہت سے امور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی پر بھی بیعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی، اس میں آپ ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، زبانی بیعت لیا کرتے تھے، اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوتی تھی، جس میں یہ کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، تم پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت نہیں اختیار نہیں کرو گی، یعنی خوبصورتی کو نمایاں کرنے والی نہیں ہوگی، یعنی اپنے آپ کو حجاب میں رکھو گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح نا امید ہو گئے جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اگر وہ سردار ہوا، یعنی ایسا شخص جس کی منافقت کھلی ہوئی ہے، ورنہ دل کی منافقت کا کسی کو نہیں پتہ۔ تو انسان ہر ایک کے پیچھے پڑ جائے کہ دلوں کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ سورہ صف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو اس سورہ میں یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں ان کی بھی تعریف کی گئی جو اللہ کے راستے میں سب بنا کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ صف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر اس آیت میں دیکھیں کیا چیز آئی ہے، تسبیحات آئی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی قول و فعل میں تضاد ناپسندیدہ ہے، یعنی جو کہا جائے وہ کیا نہ جائے۔ تو نہ ہے لوگوں کی علامت کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جب وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہونٹ انسان کی بہت سینسٹیو سکن ہوتی ہے، نرم۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو بات کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، اوروں کو بتاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ اسی طرح قول و فعل میں تضاد والے کا جہنم میں کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی آگ میں آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی پر چکر لگاتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے، کہیں گے اے فلاں تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا، اس سے حتی وسیع بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اور انسان سوچے کہ جو اس نے دوسروں کو جو بتانا ہے تو اس پر سب سے پہلے کیا کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے۔ اور اگر عمل نہیں بھی ہوتا تو یہ انسان کا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ میں دوسروں کو عمل کرواؤں اور خود عمل نہیں نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہیے، سمینا و اطعنا، جو حکم پڑا ہے جو سنا ہے انشاءاللہ اس کو سنا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یقینا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو ان کے راستے میں سب بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ یعنی صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ تو سورہ صافات میں اور پہلی پوری سورت کا نام بھی صف ہی ہے، یعنی فرشتوں کی بھی صفیں آتی ہیں۔ فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں، پرندوں کی بھی آپ نے دیکھی صفیں پرندوں کی کبھی؟
کتنی خوبصورت صفیں بنتی ہیں ان کی بھی. قیامت کے دن مخلوق کی بھی صفوں کی شکل میں ہی ان کی حاضری ہوگی. جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 180 جو ہیں اس میں سے 80 جو ہیں امت محمد کی ہوں گی. یعنی 120 میں سے دیکھیں 80 صفیں کس کی ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے آرگنائز طریقے سے کھڑے ہونا 60 سال کی نماز سے بہتر ہے. اور نماز کا حسن ہی صف کی درستگی میں، صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے. آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں جب وہ صفیں بناتے ہیں کتنا خوبصورت لگتا ہے، ایسے گول دائرے لگتے ہیں. تو اسی میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو گیپ فل کرنے چاہیے، دوسرا آگے پیچھے ہو کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل جائے دوسرا پیچھے کو، دوسرا اسے مطلب زگ زیگ کی شکل میں بھی نہ کھڑا ہو. قطار کیسے ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اسے سیدھا کرتا ہے. یعنی ایک قدم آپ جب اٹھا کر آگے یا پیچھے کرتے ہیں یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ صف کو سیدھی کرنے کے لیے، یا پاؤں سے پاؤں ملانے کے لیے، قدم کو قدم سے ملانے کے لیے. تو یہ قدم جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، یعنی گیپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شیطان گھس جاتا ہے. پھر تو وہ دلوں میں خوب وسوسے ڈالتا ہے. کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وسوسے ڈالنے کے لیے. اسی طرح جو 2 صفوں کے بیچ میں گیپ بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے. اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول میں پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی دینی مجلس میں سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو سب سے پیچھے بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو پیچھے کا پیچھے ہی لے جاتا ہے. اور وہ دراصل منافقین تھے جو کیا کرتے تھے؟ الدرک الاسفلین کے لیے قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. انسان جب خود سرکشی کرتا ہے، صحیح راستے پر نکلنا نہیں چاہتا، بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی راستہ آسان کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ کون سا راستہ اپنانا چاہیے؟ صراط مستقیم پر رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. کون سی دعا کرنی ہے صراط مستقیم کے لیے؟ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے وہ؟ یعنی وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جو ہم سے پہلے گزر چکے ایمان پر، جن کے خاتمے ہوئے ایمان پر، جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی. تو جب انسان ان کا راستہ چھوڑتا ہے، فی سبیل المومنین چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کا راستہ چھوڑا تو دل ٹیڑھا ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی راستے پہ چلا دیتا ہے جس راستے پر انسان جانا چاہتا ہے. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. چنانچہ جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، یعنی مانا ہی نہیں. اصل میں جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو وہ حق کو سمجھ نہیں پاتا، نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ الٹا بلیم دیتا ہے کہ یہ تو جادو ہے. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں. یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے.
اتنا نیگیٹو پراپوگنڈا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور چیز کے بارے میں کیا جائے تو شاید وہ سروائیو ہی نہ کر سکے. لیکن ہر دور میں قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسی تعلیمات پر مسلمانوں پر ایسے ایسے الزامات لگائے گئے ہیں کہ دراصل دین کو چھپانے اور اس میں کانٹ چھانٹ کرنے کی ایسی کوششیں جاری ساری ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو قائم دائم رکھا ہے الحمدللہ. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی پورے قلوب پر. اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس کے دین کو داخل نہ کرے. آج آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیغام کہاں کہاں تک جا پہنچا ہے، اور خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کیا جائے یا اسے رد کر دیا جائے اور ذلت کو قبول کر لیا جائے. عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ساتھ عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی. تو تمیم داری فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل و عیال میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو ان میں کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جو ہے جزیہ نصیب ہوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد دوسرا افضل کام کون سا ہے؟ جہاد کرنا. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے. وہ تمہیں باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اتنا بڑا اجر ملے گا، اتنا بڑا فائدہ ہوگا. کس بات کا؟ جہاد کرنے کا. اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، مومنوں کو خوشخبری دے دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. چاچے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا، ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے ان لوگوں کی مدد کی. اور ایمان لائے جو ایمان لائے تو وہی غالب آگے. تو دین کی پروموشن کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر جہاد کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. من انصار اللہ، اس کا مطلب ہے کہ دین کی دعوت دینے میں میری مدد کون کرے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح عیسائی جو ہے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتے. تو ہم مسلمان ہی کیا اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ نکلنا چاہیے. ہمیں بھی نکلنا چاہیے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے لیے. سورہ جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ میں نبی کی بعض کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ان کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں وہ اصل میں اپنی ہی کتاب کی نفی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جمعے کا فریضہ کہ جمعے کی اذان کے ساتھ ہی خرید و فروخت کیا کر دینی چاہیے؟ ہاں. اور نافرمانی کی صورت میں فرما دیا گیا کہ اس دنیا میں آخرت سب سے بہتر ہے. پھر اس دنیا سے جو ہے وہ آخرت سب سے بہتر ہے. تو سورہ جمعہ مدنی ہے. اس میں 11 آیات 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کیا فرمایا گیا اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی. اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے. ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی جب تمام چیزیں پاکی بیان کرتی ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا. حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ ایک پرفیکٹ نصاب دین کا دیکھیں ایک ان پڑھ انسان لے آئے. تو یہ قرآن کی تلاوت کرنا، تزکیہ یعنی لوگوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی،
تربیت انہوں نے کی. اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حکمت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم دی گئی. یعنی دیکھیں قرآن کو اچھی طرح سے تلاوت کرنا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، یہ ہمارا فرض ہے. اور اس کے میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت واضح کی گئی ہے نا کہ اگر نبی پاک پڑھے لکھے ہوتے تو کافروں نے کہنا تھا. ہاں یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہنا تھا یہ اپنے پاس سے گھڑ کے لے آئے. ابھی وہ امی تھے تو یہ الزام لگتے تھے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کو عام کیا. یعنی تلاوت بھی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اچھے طریقے سے سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. اور اس کے ذریعے سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تزکیہ بھی کرنا چاہیے. یعنی اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے اس قرآن کے ذریعے، حکمت کے ذریعے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو نہ صرف آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں، اچھی تجوید کے ساتھ، بلکہ اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یعنی امیوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دوسروں کی طرف بھی جیسے ہم جیسے ہیں، یعنی ہم اجمی ہیں اور وہ تھے عربی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اس لیے عربوں میں عربی زبان والا ہی انسان بھیجا. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا. گدھے کی مثال کی طرح جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ایمان، یہ قرآن کی تلاوت، یہ تزکیہ، یہ تعلیم اور کتاب و سنت، یہ سب دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. جو کسی پر ہو جائے تو اس کے حاصل کرنے، اسے آگے پھیلانے اور تعلیم دینے کی پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے اس چیز کی. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا. گدھے کی مثال کی طرح جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور پھر اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا. یعنی پڑھ تو لیا، حفظ کر لیا، یاد کر لیا، لیکن عمل سے دور. انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ عمل ہی نہیں کیا تھا. تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کی مذمت کی گئی ہے. پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی جا رہی ہے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، حسن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے. اور ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے. اگرچہ قرآن کو زبانی نہ بھی یاد ہو تو بھی وہ اہل قرآن میں سے تھے. لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. اسی طرح تو حامل قرآن کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حامل قرآن کے شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے، کہ جب وہ سو جاتے ہیں لوگ ان کے دن سے پہچانا جائے گا، جب لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں ان کے غم سے پہچانا جائے گا، کہ جب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کے رونے سے پہچانا جائے گا، کہ جب وہ ہنس رہے ہوتے ہیں ان کی خاموشی سے پہچانا جائے گا، جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں ان کے خشوع سے پہچانا جائے گا، جب لوگ تکبر و فخر کا اظہار کر رہے ہوں. تو چاہیے حامل قرآن رونے والا، یعنی آنسو آنے چاہیے، غمگین ہو، فکر آخرت کی ہونی چاہیے اس کے اندر، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جانے والا، بھڑک اٹھنے والا نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو برا برا کہنے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ کس کی خصوصیت ہے؟ جس کے اندر قرآن ہو جاتا ہے. حامل قرآن کی علامت ہے. اور کم گو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بطونی شخص ناپسندیدہ ہے. اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے. حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو، اور نہ تیز طبیعت والا ہو. یعنی قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم نے یہ پورا مہینہ جو ہے قرآن پڑھا ہے تو اس سے ہماری زندگیوں میں کیا چینج آیا؟ کیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
انشاءاللہ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی موت تو چل پڑی، بس انتظار کر رہی ہے، جس دن اس کے قدم پورے ہو جائیں گے وہ آ پہنچے گی۔ یعنی موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، اور انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکل کر دوسرے میں پھنس جاتا ہے، حتیٰ کہ موت کے منہ سے چلا جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس سے پھر نکل نہیں سکتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی سورہ جمعہ میں پہلے قرآن سیکھنے سکھانے کی طرف توجہ دی گئی ہے، پھر عمل کی بات کی گئی ہے۔ اب چونکہ جمعے کا دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا دن ہوتا ہے، اکٹھے ہونے کا دن ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے دن ہوتا ہے۔ کہاں پہ ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں؟ کس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں؟ خطبہ سن کے، خطبے کے ذریعے۔ یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے، ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے۔ جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ بہترین دن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا بھی گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا۔ تمام دنوں کا سردار اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اور اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے، جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ طہارت کا دن بھی ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعے والوں کے لیے ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے یوم المزید ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اسے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت اپنے پاس ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے کبھی سنا نہیں ہوگا، کسی کے دل میں کبھی خیال ہی نہ گزرا ہوگا۔ یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعے کے دن لوگوں کے واپس آنے تک لگتا ہے۔ وہ جمعے کے دن جمعے کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی، جنت میں بھی، اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کریں گے اور اس میں مزید اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے۔ اس لیے اس دن کو یوم المزید کہا گیا، للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، اور یہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے جو جمعے کے دن ہوا کرے گا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی سارے کام پیچھے چھوڑ کر اللہ انسان کو خطبہ اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلد نماز مسجد میں پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور ہم کب پہنچتے ہیں؟ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ جو خطبہ سننا ہے یہ بھی فرض ہے، یہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ ہاں جی، عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 وقت عورتیں نماز مسجد میں پڑھتی تھیں، اور ہماری مسجدوں میں تو یہ اہتمام ہی نہیں ہے۔ مسجدیں بہت بڑی بڑی ہم نے بنا لی ہیں لیکن اہتمام کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین چمکتا دھمکتا ہوگا، اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دولہے کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کر سکیں گے،
جیسے حیرت سے انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، ان کو اتنی تعجب ہوگا وہ یہ سارا نظارہ دیکھ کے کہ ان کی آنکھیں نہیں بند ہوں گی حتیٰ کہ جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی جو اذان دینے والا ہے وہ یہ مقام و مرتبہ پا سکتا ہے یہاں جمعے کا اہتمام کرنے والا۔ تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اراق بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے یا اللہ میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں، جیسے تو نے مجھے حکم دیا، تو مجھے اپنے فضل اپنی مہربانی سے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے مسجد سے نکلتے وقت ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہاں، یعنی ہم اللہ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسالک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ مدینہ آ گیا، صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس ہی 12 آدمی رہ گئے تھے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے یہاں سے چلے جاتے، کوئی بھی نہ یہاں پہ بچتا، تو اس وادی میں آگ برس رہی ہوتی تو تمہیں بہا کر لے جاتی وہ آگ۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ 12 آدمیوں میں جو باقی رہ گئے تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ اصل میں جو چلے گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ مدینہ میں قحط تھا، اور جب باہر سے غلہ آتا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لے کے، ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے۔ تو وہاں کوئی نزدیک تو مارکیٹ تھی نہیں کہ دوبارہ وہاں سے جا کر لے کر آ جائیں گے، تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے رکھنا پڑتا ہے، وہ خطبہ چھوڑ کر اٹھ گئے تھے، یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے خطبہ چھوڑا تھا۔ تو جمعے کا خطبہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس وقت کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے پورے کان لگا کے خطبہ سننا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کوئی بھی بات نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں چپ کر جاؤ تو یہ بھی لغویات میں ہے، یہ بھی لغو بات ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس بات کا بھی کہنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس سے پھر یہ کہ اجر و ثواب ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں یا تو بچوں کو لے کر نہ جائیں، اور اگر بچوں کو لے کر جائیں تو پھر ان کو پہلے سے سمجھا کر جائیں، قریب بٹھائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ سورہ مومنون منافقون ایک غزوے میں انصار و مہاجرین کی لڑائی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے لڑائی کو رفع کیا، لیکن منافق عبداللہ بن ابی کو موقع ملا تو اس نے انصار کو اکسانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے مہاجرین کو نکال لے، اس بات کے یعنی مہاجرین کو وہاں سے مدینہ سے نکال دیا جائے۔ تو اس بات کی اطلاع زید بن ارقم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جو کہ عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکر گیا، جس کی تصدیق کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ سورہ منافقون کی مدنی ہے یہ سورت، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، صرف زبانوں پر تھی۔ کون سی بات؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ زبان سے ادا کرتے تھے، دل ان کا انکار کرتے تھے، اور دل کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے، تو اللہ نے ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی۔ تو منافق
منافق کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی۔ ابن ابی ملکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا۔ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل جیسا ہے، بلکہ کیا کہتا تھا کہ مجھے اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہے۔ ہر صحابی یہ کہتا تھا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایمان والے سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے اندر نفاق کو نہیں ڈھونڈتے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ کی بات سنتے رہ جاؤ گے، آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چکنے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں؟ یعنی خوبصورت ہینڈسم آپ کو لگیں گے، اچھے اسپیکر لگیں گے، وہ گویا دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی خوبصورت لکڑیاں جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن ان سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بزدل ایسے کہ ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ ابھی بلا آئی۔ دیکھا جائے تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی جا رہی ہے، اس کی گفتگو پر بھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے، یعنی زبان کی اس کے اندر بہت تیزی ہے۔ عمر بن نبی خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے۔ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے، اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے، یعنی عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتا، اور ویسے وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی دین کی بات، رسول کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا، یہ حالانکہ عزت تو صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق جانتے نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ سے یہاں سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، کیونکہ مال اور اولاد یہی دو چیزیں ہیں جس نے انسان کے اندر نفاق پیدا کر دیا۔ ان دونوں کی حد سے بڑی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورے کرنے سے روک دیتی ہے۔ اور یہاں پہ منافقت کا علاج ذکر بتا دیا گیا کہ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل زندہ رہتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، دل ہدایت پر رہ جاتا ہے انسان کا۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک موت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ اور انسان کل پر نہ رکھے کہ اچھا کل کر لوں گا، جو کرنا ہے کیا اب کرنا ہے؟ ابھی سے کرنا ہے۔ رمضان کے دن ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اگر کوئی نیک کام حسرت بن کے ملے گا، وہ کون سا کام ہوگا؟ صدقہ کرنا، کہ کاش کہ میں صدقہ کر لیتا۔ یعنی دنیا میں مال کو بچا کے رکھا تو، لیکن آخرت میں وہی مال کیا بن گیا؟ حسرت بن گیا۔ اور انسان کو یہ ہوگا کہ کاش کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سورہ تغابن، یہ سورت، اس سورت میں توحید اور رسالت، آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے،
اور پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب بھی بتائے گئے ہیں کہ ہر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی ہے چاہیے، اور اگر بیوی بچے رکاوٹ بنے تو سمجھ لیں کہ وہ انسان کے خیر خواہی بلکہ کیا ہے، دشمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ تغابن مدنی ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی، جو اچھی صورتیں بنائی اس کی طرف لوٹنا ہے، یعنی انسان کی شکل و صورت حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے، اور سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پر چلتا ہے، اچھا ڈریس پہنتا ہے، سکین اس کی خوبصورت ہے۔ تو انسان 2 بہترین صفات سے مزین کیا گیا، ایک حسن اور ایک بیان کرنا، بولنا بھی وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی آسمانوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر چھپی بات بھی جانتا ہے، یہ ہے اس کا کامل علم۔ کیا تمہارے پاس اس کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام خوبیوں والا ہے۔ انسان مرد ہماری رہنمائی کریں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے، یعنی اس لیے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں بتایا جائے کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو، چاہے تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو تم نے اتارا ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اس کی برائیاں اسے دور کر دے گا، اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی تو مومن اور کافر کے غبن کا دن ہوگا، خسارے کا دن ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری یاد کا جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر جاؤ تو تمہارے رسول پر محض صاف پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں، تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہے، سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے، تمہارا نقصان کرنے والے یہی تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کون سے؟ اولاد ہماری، تو ان سے کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کرو، انہیں بخش دو۔ یعنی رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ درگزر کر دو، ان سے ان کو معاف کر دو۔ یعنی اگر کوئی ان سے ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر معاف کر دینا چاہیے۔ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو، اطاعت کرو، خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے۔ یعنی ہر روز یہ سبق دیا جا رہا ہے ہمیں
کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ 2 دفعہ اس بارے میں آ گیا ہے، دل کی تنگی کے بارے میں۔ شخا اور صدقہ خیرات وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی دور کرتا ہے، دلوں کو گھبراہٹ کی دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کبھی کوئی تنگی ہو تو کیا کرنا؟ پھر صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، آپ کے دل کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، بے حد بردبار ہے۔ یعنی اس اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا گناہوں کے بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ الطلاق، اس سورہ میں طلاق کے مسائل بیان کی گئے ہیں، کیونکہ کچھ مسائل کا حل سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا تھا، لیکن جو رہ گئے تھے وہ اس سورت میں بتائیں گے۔ سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اسے خود پر ہی ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے، اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ یعنی زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے۔ عدت میں عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا مرتکب ہو، تو اس وقت مرد جو ہے بیوی کو نکال سکتا ہے۔ یعنی ایک طلاق دی، بیوی کو گھر میں ہی رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ دل مائل ہو جائے تو تم رجوع کر لو، اس لیے۔ لیکن ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، ادھر سے مرد نے طلاق دی اور ادھر سے چلو نکل جاؤ ہمارے گھر سے، یعنی اسی وقت اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے بھی، بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کرے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ اور اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کے جانے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر نے تنگ کر دیا ہے۔ یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں، اللہ اس کے لیے وہ راستے تقوی کی وجہ سے کھول دیتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔ پھر یہ بھی معنی اس کا، اللہ نے اس کو جو بھی رزق دیا تو اس کو اس پر مطمئن کر دے گا، دل میں تنگی ہی نہیں رہے گی اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر دینے والا رہنے والا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت دعائیں کی مسئلہ حل نہیں ہوا، نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ جائے اس کی مشکلیں پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، اگر تمہیں شک ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ واضح حمل کر دیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی حیض سے مایوس ہو چکی، یعنی طلاق کے بعد، یعنی وہ چھوٹی بچی ہیں یا ان کو حیض آنے بند ہو گئے ہیں، دونوں صورتوں میں کتنی عدت ہے؟
3 ماہ. یہ تقویٰ کے فائدے ہیں. خوبصورت آیتیں ہیں جو جہاں بار بار بیان ہو رہی ہیں کہ تقویٰ کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے. اجر عظیم حاصل ہوتا ہے. جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو. چاہے مہینوں میں خرچ کرنا, دودھ پلانے والے کے لیے انہیں کھانے پینے کا سامان دینا پڑے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا, اسے اس کا اجر عطا کرے گا. اور انہیں بھی وہی رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو, اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو اور ان پر, اور اگر وہ حمل والی ہو تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں. پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائے تو ان کی اجرت انہیں دے دو, اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو. اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلد ہی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی. لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے, اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کو جو اس نے دیا. اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلدی آسانی پیدا کر دے گا. یعنی یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جہاں بھی تنگی ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, آسانی کر دے گا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرنے کا بیوی پر تو وہ کرتے رہو. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیتے رہو. تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. بہت دفعہ ہمارے کام کیوں رک جاتے ہیں, کیونکہ ہم دوسروں کو حق جو ہے وہ اس کا روک لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ اپنا حق روک لیتا ہے. وہ کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا, بہت سخت محاسبہ کرنا, اور ہم نے انہیں سزا دی, ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی. تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا, ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے, اور ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کو طریقوں سے روشنی کی جانب نکال لائے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا, اور جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق بنایا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جسے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی اسی کی مثل ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. سورہ تحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تحریم مدنی ہے, اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. جہاں پہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا. اگر آپ اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیتے تو امت پر بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو خود ختم کیا. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام تحریم ہے, یعنی مطلب حرام کرنا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا, اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہو کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یا یہ میں نہیں کروں گا تو پھر اس کا کیا کرے گا, کفارہ ادا کرے گا. اور جب کہ نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی, پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا تو کچھ سے اعراض کیا. پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اسے پوچھا آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جاننے والا خوب باخبر ہے. تو یہ ہوتا ہے اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے خبر دے دی. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی ڈیٹیل بتائی جائے, بس تھوڑا سا ہاں ہوں کر دیا اور بات ختم. اس طرح باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. یعنی بعض کا ایسے ڈیٹیل بتانے سے کیا ہوتی ہے, بات
ख़राब بھی ہو جاتی ہے۔ تو سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے کے جاتا، یعنی بات کو بڑھاتا نہیں بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کو ختم کیا، مقصد سے زائد بات نہیں کی، وہاں ناراض ہونے تانا دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دی کہ آئندہ ایسا نہ ہو، بس یہی بات ختم، کیونکہ بے شمار وقت ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں میں اور ان کو نپٹانے میں، پھر سننے میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو آپس میں دل بھی دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ اور اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار بیویاں، بیوہ اور کنواریاں ہوں گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یعنی انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی شدت ہوگی۔ اس آیت سے دیکھا جائے کہ کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے آگ سے بچو۔ ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ہاں، غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہر شخص دن میں کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اس لیے لازماً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے عمل ایسے ہیں جو خسارے کا باعث ہے، تاکہ اسے دنیا میں ہی بچا جا سکے اور کل اس پر ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہائے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے، ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ توبہ کا فائدہ بتا دیا گیا۔ سچی توبہ سے 4 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ زبان سے استغفار کرنا، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا، تیسرا دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم رکھنا، اور چوتھا برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بن رہے ہیں، جو مجلس جو گناہ کا سبب بن رہی ہے اس سے قطع تعلق ہو جانا، یعنی سچی اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا۔ تو یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر ہوگا، اس سے نور حاصل ہوگا۔ تو نور پل صراط پر ملے گا، نور کے ساتھ ہم گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں، عمدہ شاہ سواروں کی طرح گزریں گے اور کہتے جائیں گے سلیم سلیم، اللہ سلامتی سے گزار دے، اللہ سلامتی سے گزار دے۔ اور دیکھا جائے تو وہ کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء جو چمک رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن آپ کے اپنے اندر سے، اپنے جسموں سے نور نکل رہا ہوگا۔ مسجد کی طرف پیدل جانا، اس سے نور ملتا ہے۔ جمعرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے۔ حج و عمرہ پر سر منڈوانے والوں کے لیے نور کی بشارت ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے کب کرنی ہے سورہ کہف کی تلاوت؟ جمعے کے دن۔ صدقے کو تو نور ہی کہا گیا اور صدقہ نور ہے۔ اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے کلام کا، دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان کی حالت میں رکھے اور ہمیں بھی نور عطا فرمائے۔ اے نبی، کفار و منافقین سے جہاد کرو، ان سے سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا، تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف جنگ کے لیے نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی. وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی. پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے لیے کچھ بھی کام نہ آئے. ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دے. آپ سب بھی اپنے لیے مانگے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا کرتے ہیں. تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. کس نے؟ ہاں جی حضرت آسیہ نے اللہ سے نجات کا سوال کیا. یعنی اللہ سے مانگا تو کیا مانگی؟ جنت مانگی. سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑ دیں. جب فرعونی انہیں چھوڑ کر جاتے ادھر سے ہٹتے تو فرشتے ان پر سایہ کر دیتے. تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. آخر تک بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے اس کے لیے گھر سے ان کا جنت کے گھر کا پردہ ہٹایا اور ان کو دنیا میں ہی دکھا دیا تھا. یہ کرامات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وہ فرما برداروں میں سے تھی. وکانت من القانتین. یعنی قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی ہمیشہ کرنے والی اطاعت. کوئی کام شروع کرنا ہو تو مستقل متواتر کرتے رہیں اور کرتے ہی چلے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.